یہ سب نبی پاک کی امت ہے، اور نبی پاک ہر امتی ہر غلام، چاہے وہ بھاگا ہوا ہو یا موجود ہو یا سامنے ہو، سب کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ آقا ہیں، یہ مملوک ہیں۔ اور تفسیر خازن لکھتا ہے اے شاہدن وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس پر تفسیر خازن لکھتا ہے اے شاہدن عَلَى مَنْ آمَنَ بِالْإِيمَانِ وَعَلَى مَنْ نَافَقَ بِالنِّفَاقِ وَعَلَى مَنْ كَفَرَ بِالْكُفْرِ، نبی کافروں کے کفر کے گواہ، منافقوں کے نفاق کے گواہ، اور مومنوں کے ایمان کے گواہ۔ سنیے بات پوری ہونے دو، پھر زور سے نعرہ لگانا۔ نفاق بھی دل میں ہے، کفر بھی دل میں ہوتا ہے، اور ایمان بھی دل میں ہوتا ہے۔ تو نبی پاک ایمان والوں کو بھی دیکھ رہے، کافروں کو بھی دیکھ رہے، اور منافقوں کو بھی دیکھ رہے، اور دوسرے لفظوں میں جلوس نکالنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، روکنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، فتوے کھا کے چلنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، فتوے لگا کے منہ کالا کرنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اے شاہدن علی من آمن بالایمان وعلی من نافق بالنفاق وعلی من کفر بالکفر۔ کافر کہاں نہیں، منافق کہاں نہیں، مومن کہاں نہیں؟ دنیا میں کافر ہر جگہ، مومن ہر جگہ، منافق ہر جگہ، تو گویا نبی کی نظر ہر جگہ، نبی کی نظر ہر جگہ۔ تو یہ جو علماء کرام ہیں، یہ جو واصفین رسول اعظم ہیں، یہ جو انہی کے نام پر بک چکے ہیں، یہ جو انہی کے نام پر مٹ گئے ہیں، یہ جو سننے والے انہی کا گیت سن سن کے نئی زندگی لے رہے ہیں، یہ مرد اور یہ عورتیں جھوم جھوم کے ذکر نبی کی مجلسیں سجانے والوں، جب مشرق سے لے کر مغرب تک ہر کافر کے کفر کو نگاہ نبی دیکھتی ہے، تو اپنے عاشقوں کے دل میں مچلتی تمناؤں کو نہ دیکھتے ہوں گے؟ اور اگر وہ دیکھتے ہیں، اور یقیناً دیکھتے ہیں، تو پھر میں پوچھتا ہوں، ہے کوئی ایسا کہ جو یہ خوشی محسوس نہ کرے کہ میں اس وقت اپنے نبی کی نظر میں ہوں، میں اس وقت اپنے نبی کی نظر میں ہوں؟